اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے چینل کے سبسکرائبرز میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جسے بہت پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں آپ نے فلمی صحافی اور دانشور اور انٹلیکچوئل ہمارے سعید احمد صاحب کی باتیں سنی۔ سعید احمد صاحب جو ہیں وہ فلمی حلقوں میں نہیں، ادبی اور ثقافتی حلقوں میں بھی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، اور فلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط رہا ہے۔ انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے بہت خدمات انجام دی ہوئی، اسی لیے ہم ان کا جو پروگرام ہے، ان کے ساتھ جو انٹرویو ہے، اس کو آپ کی خدمت میں دوسری قسط پیش کر رہے ہیں اس کی۔ سعید احمد صاحب پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے 2 ارب روپے گرانٹ کا اعلان کیا ہے، یا گرانٹ دی گئی ہے یا دینے والی ہے۔ اس سے پہلے بھی اتنی ہی یا اس سے زیادہ اماؤنٹ میں ایک حکومت کی طرف سے گرانٹ دی گئی، جس کا فائدہ صرف ایک فلم ساز، ہدایت کار اور اس کی اداکارہ بیوی نے اٹھایا، اور جو جگہ اکیڈمی کے نام پہ حاصل کی گئی وہ جگہ اب ان کی رہائش گاہ، آرام گاہ، سیر گاہ اور تفریح گاہ ہے۔ یہ 2 ارب روپے جو مریم نواز صاحبہ دینے والی ہیں، یہ 2 ارب روپے کا بھی کیا وہی حشر ہوگا؟ کیا مریم نواز صاحبہ کو 2 ارب روپے کی ادائیگی سے پہلے ایک مکمل لائحہ عمل اور ایک فعال قسم کی کمیٹی نہیں بنانی چاہیے جو نگرانی کرے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مریم نواز 2 ارب روپے کی انویسٹمنٹ فلم سازی پہ کرے تو لاہور کی فلم انڈسٹری 2 ارب روپے سے دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ 2 ارب روپے سے بے شمار نئی اردو پنجابی فلمیں شروع ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 2 ارب روپے کیسے دیے جائیں گے، کسے دیے جائیں گے، اس کی نگرانی کون کرے گا، یہ ساری وضاحتیں آنی بہت ضروری ہیں۔ میں براہ راست پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، لیکن اس پر عمل سے پہلے جو میں نے خدشات ظاہر کیے ہیں، ان خدشات کا ازالہ ہونا بھی ضروری ہے۔ سعید صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ محترم خاور نعیم ہاشمی صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت ایک فلم سٹی بنانے کے لیے ایک بہت بڑی رقم 2 ارب روپے کی ایک رقم جو ہے وہ فلم کی بحالی کے لیے، فلموں کے لیے، فلم کی بہتری کے لیے، فلموں میں کام کرنے والوں کے لیے، فلم سازوں کے لیے اور فلم کے پورے کرو کے لیے، جس میں کیمرہ مین اور ایڈیٹر اور لائٹ مین اور سارا سٹاف،
جو ہے تو شاید اس کی کوئی بہتری ہو سکے. نہایت مؤدبانہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ پلیز یہ سمجھنے کی کوشش کریں. جناب خاور نعیم ہاشمی نے جو بہت اہم سوال اٹھایا ہے ان کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتوں کا اب یہ کردار نہیں ہے کہ وہ سڑکیں بنائیں، کہ جناب وہ انفراسٹرکچر جو ہیں وہ بنائیں، وہ پانی کہاں اکٹھا ہو گیا ہے، ٹریفک کا نظام جو ہے اس کو درست کریں. حکومتوں کا کام ہے کہ انسانوں کا، عوام کا کے جان و مال کا تحفظ. اس کے علاوہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں سارے جو کام ہیں وہ لوگوں کو پرائیویٹ انٹرپرائز کو منتقل کر دیے گئے ہیں. مجھے بتائیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر امریکہ میں کوئی فلم سٹی بنانے کا کوئی پروگرام بنا رہا ہے، یا فرانس کا میکرون ڈوبتی ہوئی تباہ ہوتی ہوئی فرانسیسی فلم انڈسٹری کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتا ہے، یا برٹش فلم انڈسٹری جس میں کوئی پچھلے 30 سالوں سے کام کی فلم نہیں بنی اس میں وہ سٹارمر صاحب جو ہیں کوئی فلم کا پروگرام لے کے آئے ہیں، یا اٹلی یا اینجلا مرکل یہ کرتی رہی ہیں. سب کو چھوڑ دیں، آپ کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا ایک نہایت، میں اس کے لیے کوئی اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، یہ بالی ووڈ کو کوئی گرانٹ دینا چاہ رہا ہے، وہاں کو فلم سٹی بنانا چاہ رہا ہے. فلمیں لوگ بناتے ہیں جو فلم میکر ہوتے ہیں. یہ فلم سٹی جو ہے اس میں آپ یہ کریں، اگر آپ پیسہ دینے کا، ایک گرانٹ دینے کا اعلان کر ہی چکے ہیں تو آپ پہلے اس کا ایک کرائٹیریا طے کریں. آپ یہ طے کریں کس کو فلم بنانی آتی ہے، کس کو نہیں آتی. میں ایک چیلنج کرتا ہوں، آپ میری اس بات کا جواب دے دیں. ایک دن، 2 دن، 1 مہینے کے بعد، چونکہ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب کا، مجھے یہ بتائیں کہ 1947 سے لے کر جب تک یہ اسٹوڈیو فال تھے اس وقت تک ایک فلم کا نام مجھے بتائیں جو بین الاقوامی معیار پر پوری اترتی ہو. یہ جو نئے لوگ آئے ہیں، مختلف میس کمیونیکیشن، فلم اینڈ کیمرہ اور اس کا کورس کر کے مختلف یونیورسٹیوں سے، کوئی NCA سے، کوئی BN، مختلف پرائیویٹ اداروں سے، ان سے مجھے امید ہے یہ نوجوان شاید بہتر فلمیں بنا بھی سکیں، لیکن وہ ڈھانچہ جو اب تباہ ہو چکا ہے، انہوں نے 47 سے لے کے 90 تک اور 90 سے لے کے 2010 تک ایک فلم، میں تمام دوستوں کو اس میں جو شامل ہیں، اس کمیٹی میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بنائی ہے، اس میں بھی یہ سوال اٹھائیں کہ جناب آپ ہمیں ایک فلم تو بتائیں. اچھا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ بین الاقوامی معیار پر پوری اترتی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. بین الاقوامی معیار پر آپ کو، پاکستان کو مختلف ممالک سے فلم کے دعوت نامے آتے تھے کہ جناب پاکستان بھی اپنی فلم یہاں بھیجے، اور ہم پاکستان فلم انڈسٹری کی یہاں بیٹھ کر ایک کمیٹی ایک فلم سلیکٹ کرتی تھی، وہ بھیج دیتے تھے. وہ فلم واپس آ جاتی تھی ریجیکٹ ہو کر. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ریجیکٹ کیوں ہوتی تھی. اس پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس فلم کی نہ ساؤنڈ پرفیکٹ ہے، پریسائز ہے، نہ اس کی پکچر جو ہے سٹینڈرڈ ہے. تو فلم تو نام ہی ساؤنڈ کی پریسیجن کا ہے، کوالٹی کا ہے کہ وہ صحیح سنائی دے اور وہ صحیح دکھائی دے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں سب بڑے بڑے دانشوروں نے بھی، بڑے بڑے رائٹروں نے بھی، ادیبوں نے بھی بڑی بڑی فلمیں بنانے کے دعوے کیے، جس میں اشفاق احمد صاحب کا بھی ایک نام ہے. اشفاق احمد صاحب، میں FC کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ پنچولی اسٹوڈیو جو کہ فیروز پور روڈ پہ ہے، جو پری پارٹیشن کے زمانے سے وہاں کاردار فلمیں بنایا کرتے تھے، آج کل وہاں ایک فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں. میں شوٹنگ دیکھنے کے لیے چلا گیا. اشفاق صاحب اور وہاں کوی تھے، اداکار، اور ایک خاتون تھی، توفیق ان کا نام تھا،
عطیہ تھیں اور جمیل بسمل تھے، محمد ایوب، یہ ساری کاسٹ دیکھی میں نے، بڑا خوش ہوا، میں بہت خوش ہوا کہ بڑے بڑے فنکار آئے ہیں۔ تو جب وہ ٹیک کر رہے تھے محمد کبھی کا ایک شاٹ، تو میں نے ان سے کہا سر یہ پیچھے آپ کی دیوار کے پیچھے ایک رکشہ ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے اور آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو یہ تو سنائی نہیں دے گی آواز، یہ کیمرہ بھی آپ کا بڑا کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے، بوم بھی آپ کے پرانے ہیں۔ تو اشفاق صاحب نے ذرا غور کیجئے کیا جواب دیا مجھے، کہنے لگے تمہارا خیال ہے کہ جب محبت کرتے ہیں تو اس وقت ٹریفک روک دیتے ہیں؟ اب ذرا اندازہ کیجئے، میں خاموش ہو گیا اور اس بات کا جواب دینے کے لیے میں نے 3 مہینے انتظار کیا۔ 3 مہینوں کے بعد اشفاق احمد صاحب کی فلم سنوبر سینما مکرور روڈ پر دھوپ اور سائے ریلیز ہوئی۔ پہلے شو میں انٹرول کے بعد تماشائی اٹھے اور انہوں نے سنوبر کی سکرین پھاڑ دی۔ پہلا شو، آپ پوچھیں پورے لاہور سے سروے کر لیں۔ میں اشفاق صاحب کے پاس گیا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سعید احمد صاحب سے، فلم کے دانشور ہیں، اسکالر ہیں، جرنلسٹ ہیں، فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق بھی رہا ہے۔ تو آج آپ نے ان کا دوسرا پروگرام دیکھا۔ تیسرے پروگرام کے لیے جو ہم ذرا ہٹ کر کریں گے، ذرا ہٹ کے تو انتظار کیجئے۔ خدا حافظ۔